کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کچھ بھی اچھا کر لیں، وہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی نکال دیتے ہیں، آپ مسکرا دیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دکھاوا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں تو وہ بولتے ہیں قسمت اچھی تھی ورنہ یہ کہاں کر سکتی تھی۔ ایسے لوگ حقیقت میں خوش نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، حسد کی، جلن کی، احساس کمتری کی۔ وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا محسوس کرتے ہیں، اور ان کا مقصد خوش رہنا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بے چین دیکھ کر سکون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہوم میکر ٹپس اینڈ ایڈوائس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور ساتھ ہی ہم نئی ویلاگ کی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا ویلاگ بھی بہت اچھا ہے، تو وہ ایسے کہ افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ بدلتے نہیں بلکہ آپ کو بدلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ جب وہ آپ کو تنگ کریں، آپ کے خلاف بات کریں یا آپ کی خوشی کو چھیننے کی کوشش کریں تو ایک بات یاد رکھیں، جو خود جل رہا ہو وہ کسی اور کو روشنی نہیں دے سکتا۔ تو ان کی پہچان اور نفسیات کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر یہ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں وہ دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے؟ تو دیکھیں، ہر انسان کے اندر دو طاقتیں کام کرتی ہیں، ایک اچھی سوچ جو محبت، خلوص اور خوشی دیتی ہے، اور دوسری ہے منفی سوچ جو حسد، جلن اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ اور جو لوگ اندر سے کمزور ہوتے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں سکون نہیں ملتا، جو خود سے خوشی نہیں ہوتے، وہی دوسروں کے سکون کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ کی تعریف ہوتی ہے تو ان کے دل میں چبھن سی پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک مثال کے طور پہ، جیسے ایک عورت اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہے، وہاں پر چیز سلیقے سے رکھی ہے، گھر صاف ہے، خوشبودار ہے، پرسکون ہے، واپس آ کر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے بس لوگوں کو دکھاوا پسند ہے، اصل زندگی میں تو ہمیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ دراصل اسے دکھاوا نہیں لگا بلکہ وہ اپنے اندر کی کمی اور جلن کو چھپانے کے لیے ایسا بولتی ہے۔ یہی حال ان تمام لوگوں کا ہے جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کا دل سکون نہیں پاتا جب تک وہ کسی کو نیچا نہ دکھا دیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایسے لوگ دراصل مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان کا دل زخموں سے بھرا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں تعریف نہیں سنی ہوتی، نہ ہی محبت پائی ہوتی ہے، یا شاید ہر بار نظر انداز ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو تسلی دیتے ہیں، اور ہم اکثر ان کے دل یعنی کہ ان کے الفاظ دل پر لے لیتے ہیں، اپنی خوشی برباد کر لیتے ہیں، اور ان کے رویے سے خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں کہ ہائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے الفاظ، ان کے درد کی کہانی جو ہوتی ہے ہماری حقیقت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ڈیل کیسے کیا جائے۔ کیا ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا بالکل خاموش ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، جو شخص جلتا ہے وہ حقیقت نہیں دیکھتا، صرف مقابلہ دیکھتا ہے۔ آپ جتنی بھی وضاحت دیں، جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کریں، وہ اپنی سوچ بدلنے والا نہیں، کیونکہ اس کا مقصد سمجھانا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو پریشان دیکھنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لفظوں کو اپنے دل پر مت لگائیں۔ اگر وہ کچھ کہہ دیں تو دل میں یہ سوچ لیں یہ ان کی حقیقت ہے، میری نہیں۔ آپ کے اندر سکون رہے، آپ کا رد عمل جو ہے وہ آپ کی عزت ہے۔ اب ایک مثال دیتی ہوں، ایک عورت جو ہے اپنے پڑوسن کے بارے میں ہر روز بات کرتی تھی، اس کے کپڑے ہمیشہ نئے ہوتے ہیں، دیکھو دکھاوا کرتی ہے۔ ایک دن اس کی بیٹی نے کہا، امی اگر وہ خوش ہے تو ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ لمحہ اس عورت کے لیے آئینہ بن گیا۔ اسی طرح بعض اوقات ہمیں بھی رک کر خود سے پوچھنا چاہیے کہ میں بھی ایسے لوگوں کے لفظوں سے اپنی خوشی کھو رہی ہوں؟ تو اس طرح ہم نے اس کو اپنے دل پہ نہیں لینا بلکہ ان کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اور دوسرا اصول، خاموشی سب سے بڑا جواب ہے۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ غصے میں آئیں، بحث کریں، لڑائی کریں، وہ آپ کو کمزور دیکھ کر خوش ہوں، لیکن جب آپ مسکرا کر چپ رہ جاتے ہیں تو ان کے الفاظ انہی کے دل میں لوٹ آتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں ہے، خاموشی کا مطلب ہے کہ میں اپنی توانائی تم پر ضائع نہیں کروں گی۔ تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بولنا ہی نہیں چاہتی، ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیکھیں، جیسے شمع جلتی ہے، مکھیاں آ کر اسے تنگ کرتی ہیں لیکن شمع بجھتی نہیں ہے، بس جلتی رہتی ہے۔ آپ بھی وہی شمع بنیں، لوگ آئیں گے، کچھ بھی کہیں گے، مگر آپ کا مقصد جلنا نہیں، روشنی دینا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اصول، فاصلہ رکھنا سیکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بدلنا ممکن نہیں، چاہے آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، وہ ہر بار کوئی نہ کوئی تکلیف دینے والا رویہ دکھائیں گے۔ ایسے میں بہتر یہ ہے کہ تھوڑا فاصلہ رکھ لیں، ان کی زندگی میں دخل نہ دیں۔
ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں. فاصلہ جو ہے نا بعض اوقات دوستی ختم نہیں کرتا بلکہ عزت باقی رکھ لیتا ہے. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لمٹ میں رہیں گے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی لمٹ میں رہیں گے. اور چوتھا اصول، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، مثبت سوچ اپنائیں. جب ایسے لوگ زیادہ توجہ ہم دیتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ تو وہ ہمیں تھکا دیتے ہیں، ہم بالکل تھک جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں. اپنی توانائی ان پر نہیں اپنی ترقی پر لگائیں. زندگی میں کچھ ایسا کیجئے جو لوگ جو ہے نا آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں. کبھی کسی نے خوب کہا ہے کہ جو تمہیں نیچے دکھانا چاہتا ہے نا اس کے سامنے اونچا بن کر رہو، مگر غرور سے نہیں، سکون سے. غرور جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پانچواں اصول، ان کے لفظوں سے نہیں ان کے درد میں جھانکیں. اکثر ایسے لوگ جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں نا ان کے اندر کوئی پرانا زخم ہوتا ہے، کوئی محرومی، کوئی احساس کمتری، کوئی ناکامی، اور وہ اپنے اس درد کا اظہار جو ہے نا دوسروں پر غصہ نکال کر کرتے ہیں. تو کبھی کبھی نا جب کوئی تلخ بات کرے تو خود سے یہ کہیں یہ اس کا زخم بول رہا ہے، انسان نہیں. یہ سوچ آپ کو برداشت سکھائے گی اور آپ کے دل سے غصہ ختم کر دے گی. اور چھٹا اصول، خود کو ان کی سطح پر مت لے کے جائیں. یہ بہت اہم ہے. جب کوئی شخص آپ کو چپتی ہوئی بات کرے تو فوراً جواب دینے کا دل چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں جواب دینے سے آپ ان کی سطح پر اتر آتی ہیں اور خاموش رہنے سے نا آپ ان کے سے اوپر رہتی ہیں. جیسے کوئی آپ کے اوپر مٹی پھینکے، اگر آپ پلٹ کر مٹی واپس پھینکیں گی تو دونوں گندے ہو جائیں گے، مگر آپ پیچھے ہٹ جائیں وہ خود اپنی مٹی میں خود ہی دھنس جائیں گے. اسی طرح حسد کرنے والے لوگ اپنی ہی نفرت میں نا خود ڈوب جاتے ہیں. تو آپ بس خود کو سنبھالیں، ان کے رویے سے اپنی عزت کم نہ ہونے دیں. ساتواں اصول، اپنی نیت صاف رکھیں. دنیا میں کوئی طاقت اس شخص کو نیچا نہیں دکھا سکتی جس کی نیت صاف ہو. اللہ دلوں کو حال جانتا ہے. اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچتی ہیں نا تو لوگ پھر بھی آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ آپ کی نیت کا بدلے آپ کو عزت ضرور دے گا. ایسے لوگ وقتی طور پر شور مچاتے ہیں مگر جو دل سے سچے ہوتے ہیں نا ان کی خاموشی وقت کے ساتھ بہت کچھ بولتی ہے. آٹھواں اصول، دعا کے ساتھ معاملہ ختم کر دیں. سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف دے تو بد دعا مت دیجیے، دعا دیجیے، کیونکہ بد دعا ان کے لیے نقصان بنے نہ بنے آپ کے دل کا سکون ضرور لے جائے گی. اگر ان کے لیے دل سے دعا کر دی تو آپ کا ضمیر جو ہے نا ہلکا ہو جائے گا. آپ ایک ایسی روشنی محسوس کریں گی جو صرف معاف کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے. جب ہم ان 8 اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دل میں سکون آتا ہے. پھر وہی لوگ جو ہمیں تنگ کرتے تھے نا ہمارے لیے بے اثر ہو جاتے ہیں. ہم لڑنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی تربیت، اپنے درد اور اپنے احساس کمتری کے مطابق برتاؤ کرتا ہے. ہم بدل کسی کو نہیں سکتے لیکن خود کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں. یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ خاموشی کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے. معافی ہار نہیں، جیت ہے. اور دعا بدلے سے زیادہ اثر رکھتی ہے. اور عزت صرف اسی کو ملتی ہے جو خود کو سنبھالنا جانتا ہے. جب ہم حسد کرنے والوں کے جواب میں صرف مسکراہٹ، صبر دکھاتے ہیں تو دراصل ہم ان سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. اور جب ہم دل میں اللہ تمہیں خوش رکھے کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. زندگی بدلنے کے لیے نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ایسے ہی نہیں بدلتی. تو آج سے طے کیجیے کہ ہم کسی کے لفظوں، رویوں یا حسد سے نہیں ٹوٹیں گے. ہم صرف اپنے سکون، اپنی نیت اور اپنی روشنی پر دھیان دیں گے، کیونکہ آخرت میں جیت ہمیشہ سکون والوں کی ہوتی ہے اور ہار ہمیشہ جلنے والوں کی ہوتی ہے. ہم سب اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے ضرور ملتے ہیں جو خود بھی حسد میں جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے نہیں جینے دیتے ہیں. اگر آپ بھی ایسے لوگوں سے تھک چکی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی. جلدی سے لائک کر دیں، اچھا سا کومنٹس کر دیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیں آپ سب کے لیے بھی بہت سی دعائیں. اللہ حافظ.